بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن الذی ینصرکم من بعدہ وعلی ربہم یتوکلون۔ وقال تعالی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات عالم کو جو ہے بنایا، اور کائنات میں اپنی مخلوقات کو جو ہے وجود بخشا، اور جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کے اوپر جو ہے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی ان کے اندر جو ہے مبعوث فرمایا اور پیدا کیا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں انسان کو ایک انفرادی حیثیت عطا کی ہے، اور ساری مخلوقات کے اوپر اس کو شرف اور عزت اور احترام عطا کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کے بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کو اختیار کرنے کا اختیار نہیں دیا، لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد خیر کو اختیار کرنے کا بھی اختیار دیا، اور شر کو اختیار کرنے کا بھی اختیار دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو جو ہے دنیا میں جو ہے مبعوث کیا، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی دور کو نبیوں سے خالی نہیں رکھا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، ہر علاقے میں نبیوں کو مبعوث کیا گیا، اور ہر دور میں اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام سے روشناس کرایا، واقف کروایا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جس دور میں بھی قوموں اور امتوں نے نبیوں کی بات کو یہ قبول کیا، اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیا، جس دور میں بھی جو ہے تو انسانوں نے بھلائی کو اختیار کیا، اچھائی کو اختیار کیا،
اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا جو سلسلہ ان کے اوپر جاری ہوا، اور اللہ کی طرف سے خیر اور فلاح کی جو فلاح ان کے اوپر نازل ہوتی رہی۔ لیکن جس دور میں بھی انسانوں نے اللہ کے احکام کو پامال کیا اور نبیوں کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو جو روک لیا، یا انہوں نے ان نبیوں کے طریقوں کو اختیار میں انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلیل کیا، کہیں تباہ اور تاراج کر دیا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ آخری دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اوپر اور انسانوں کے اوپر رحم کیا، اور ایک ایسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا جو آخری نبی تھے، اور جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لولا خلقتک لما خلقت الافلاک، کہ اللہ کو اگر دنیا نبی کو مبعوث کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد اور نبوت مل جانے کے بعد اور نبوت سے پہلے بھی جو خیر کے کاموں کو انجام دیا، یا جو دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا چاہیے تھا، وہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جو بتایا، اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں کو سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے تو ذلت اور رسوائی سے بچا کر اللہ نے عزت کے مقام کے اوپر پہنچایا۔ جب تک قومیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانتی رہی، جب تک قوموں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عزت اور احترام کے مقام پر پہنچایا، اور جو ہے تو قار مذلت سے بچایا، ذلت سے بچایا، رسوائی سے بچایا، اور دنیا کے اندر جو ہے تباہی اور تارائی سے بچاتے رہے۔ لیکن جب ہم نے ہی اپنے آپ کو اپنے مشن کو فراموش کیا، جب ہم نے ہی خود اپنے آپ کو جو ہے برائیوں کے اندر مبتلا کر لیا، اور جب قوموں ہی نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے الگ اور تھلگ کر لیا، اور آپ نے جو آپ کی شریعت سے جو انحراف کیا، محترم بزرگوں آپ پوری دنیا کی تعریف اٹھائیے، آپ ذلت اور اللہ نے ذلیل بھی کیا، رسوا بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پامال بھی کیا۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو مبعوث کر کے ایک شریعت ہم کو دی گئی، ایک قانون دیا گیا، ایک لائحہ عمل دیا گیا، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہم کو دیے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ پیغام جو امت کے لیے ضروری اور لازمی تھا، جس جو ہے پیغام کی ضرورت امت کو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچانے میں کبھی کوئی کوتاہی، کہیں لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں امت کے لوگوں کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے پوچھے سوال کیا تھا کہ حل بلغ تو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ کیا خدا کا پیغام میں نے پہنچا دیا؟ کیا وہ کام اور ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دی تھیں، کیا میں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کر دیا ہے؟ تو سارے صحابہ کرام نے آپ کے سامنے جو اعتراف کیا تھا کہ بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تبلیغ کے اصولوں اور ضابطوں میں کہیں کوتاہی اور کمی کا مظاہرہ نہیں کیا، ساری چیزیں آپ نے بتا دی، حق کو حق بتا دیا، ظلم کو ظلم ہے وہ بتا دیا، ناحق کبھی تو وضاحت کر دی گئی، ہر چیز کو ہمارے سامنے کھول کر اور واضح کر دیا گیا۔ امت جب تک عمل کرتی رہی، اللہ کامیاب کرتا رہا، اور امت نے جب مشن کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے حوالے ہم کو کیا، اور ہم ذلیل اور رسوا ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم کو اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب دی۔ ایسا یہ نہیں ہوا
کہ کوئی چیز ہم کو بتا دی گئی اور وہ ہمارے پاس محفوظ ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو اللہ کی بہترین کتاب اور آخری کتاب اور بہترین اصول اور ضابطوں کے ساتھ جو ہے اللہ نے ہم کو دی، اور ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور نبی کی شریعت کو اختیار کریں۔ وہ طریقہ جو نبی نے ہم کو بتایا ہے ہم اس طریقے کو اختیار کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کر لیں۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی غلام یا کوئی بندہ اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کے اصولوں سے انحراف کرتا ہے، آقا کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آقا بھی اس کو اپنے سے قریب نہیں رکھتا اور اس کو دنیا والوں کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو اصول دیے تھے، ہم نے اگر اس کو اختیار کیا ہوتا، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم چلتے، تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی قومیں ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی تھی۔ محترم بزرگوں، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو عمل کی صلاحیت دی گئی، ہم کو حق کا اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا، برائی سے بچنے کے اصول اور ضابطے بتائے گئے، لیکن ہم نے ساری چیزوں کو جو ہے پس پش ڈالا اور ہم ہی خود جو ہے اللہ کے دربار سے دور ہوئے، اور اللہ کے دربار سے دور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کے واقعات اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ جس دور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے اپنے مشن کو امت کے حوالے کیا، صحابہ کو ذمہ داریاں سونپی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو پیغام میں نے اللہ نے مجھ کو دیا تھا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، اللہ کے بندوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ حل بلغ، تو کیا میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ تو سارے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ جب آپ نے یہ اطمینان کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صحابہ کو یہ حکم دیا کہ بلغوا الشاہد الغائب، اب تم لوگ موجود ہو اور جو یہاں حاضر ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہے یا کسی اور مقام کے اوپر دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ بلغوا الشاہد الغائب، غائبین تک میرا پیغام پہنچا دو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اللہ کے نبی کے اس حکم کو سن لیا تو پھر جس طرف رخ ہوا اور جس طرف جانے کے جی چاہا، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، خدا کے احکام کو دنیا کے والوں کو بتانے کے لیے دنیا کے خطوں کے اوپر اور دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف چل پڑے اور انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کا دین کا پیغام جب پہنچایا، اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا دین جو ہے پوری دنیا کے خطے میں جو ہے پہنچ گیا۔ اب یہ ذمہ داری جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دنیا والوں تک پہنچائی، تو یہ جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، وہ ذمہ داری اب ہماری بھی تھی کہ ہم اللہ کے دین کو اختیار کرتے، اللہ کے دین کو قبول کرتے، نبی کے شریعت کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے اور اس شریعت کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کامیابی دیتا۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حقیقت ہے کہ کوتاہی کا مظاہرہ ہم نے کیا، لاپرواہی ہم نے ہی کی، ہم نے ہی نبی دین کو جو ہے تو پامال کیا اور دین کے اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کا جو حکم ہم کو دیا گیا تھا، ہم نے اس حکم کو جو ہے تو سے انحراف کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک حقیقت ہے
کہ جب ہم لاپرواہی کریں گے، کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے، تو دنیا کی قوم دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کرے گا اور وہ قومیں آ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کھڑی ہوگی۔ محترم بزرگ دوست، ایک بات حقیقت ہے جو ہے تو آج جس طرح کا جو ماحول اور جو مظاہرہ ہمارے پاس ہو رہا ہے، وہ دین کی تبلیغ کا حق ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اور دین کے اوپر نہ چلنے کی بنیاد پر، خدا نے جو شریعت ہم کو دی تھی، جو احکام ہم کو بتائے گئے تھے، ہم نے اس کو پامال کرنے کی بنیاد پر آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک انگریز بہت بڑے جو ہے تو عالم دین تھے، یہودی تھے، ان کو جو ہے کچھ دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں۔ اتفاق کے بعد وہ کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور ہوئے، ان کے پاس جو ہے تو سرمایہ نہیں تھا کتابیں خریدنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے فروخت کر دی اور گاڑی فروخت کر کے اسلام کی جو متعلق کتابیں خوب جو جمع کر لی، اور خوب کتابیں کا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہوئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آخر تم نے جو ہے اسلام جو ہے تو جو تم جو مسلمان ہوئے تو تمہارا کیا وجہ تھی اور کیا یہ مسلمانوں میں اور تمہارے درمیان میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑا برجستہ اور بہترین جواب دیا تھا کہ میں نے اپنی گاڑی فروخت کر کے ایمان کو خریدا ہے اور مسلمان اپنا ایمان فروخت کر کے جو ہے بے دینی کو خرید رہے ہیں۔ وہ مکان خریدتے ہیں، وہ جائیداد خریدتے ہیں اور وہ چیزیں خریدتے ہیں جس کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان کی تجدید کے لیے اور ایمان کے فروغ کے لیے اور ایمان کے اندر ازدیاد و زیادتی کے لیے یا ایمان کے اندر پختگی کے لیے وہ جو کوئی کوشش کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے عیسائی، یہ ایک بہت بڑے یہودی عالم ہے اور وہ مسجد کے پاس جو ہے کھڑے رہے اور انہوں نے ایک صاحب کا جو ہے تو ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کو جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے تو یہودی عالم نے طے کیا کہ میں فجر کی نماز میں مسجد کے کونے پر کھڑا رہوں گا اور جانے والے اس فرد سے ہر روز پوچھوں گا کہ تمہارے پاس مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں جاتے تو بغیر جو ہے تو مطلب میں پوچھے سوال کیے چلے جاتے، لیکن جب واپس آتے تو یہودی پوچھتا کہ آج فجر کی نماز میں مسلمان کتنے تھے؟ تو وہ بتا دیتے کہ بھائی 2 صف تھی، 3 صف تھی، 4 صف تھی، 2 آدمی تھے، 4 آدمی تھے، جو کچھ بھی تھے بہرحال وہ بتا دیتے۔ تو 15 سال تک تقریباً وہ جو ہے اس طرح جو پوچھتا رہا۔ ایک یہودی عالم مسجد کے گیٹ کے اوپر ایک مسلمان سے 15 سال تک یہ سوال کر رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ فجر کی نماز میں کب جو ہے کتنے لوگ تھے۔ بہت کافی وقت جو ہے تو گزر گیا، طویل وقفہ گزر گیا، تو اس نے پوچھا کہ آخر آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ کوئی اور بھی تو سوال ہو سکتا تھا، کوئی اور بھی بات جو ہے آپ جو اس میں بات پوچھ سکتے تھے مجھ سے، لیکن آپ ایک ہی سوال کرتے کہ مسجد میں لوگ کتنے تھے؟ تو اس یہودی عالم نے جواب دیا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اور یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جس دن فجر کی نماز میں مسلمان فجر کی نماز میں مسجدیں اس طرح بھر جائیں گی جس طرح جمعہ کی نماز میں بھر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی چابی مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ ان کافروں کا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے، اور وہ یہ جانچ رہے اور پرکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنی ایمان کی نمک باقی ہے، کتنا ایمان ان کے اندر جو ہے موجود ہے، کتنا وہ اسلام سے اپنے آپ کو جو ہے متعلق کیے ہوئے ہیں اور کتنا اسلام کے احکام کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس علم کا جو ہے معاملہ ہے، علم کی اتنی کوتاہی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم کو اسلام کے پورے اصول اور ضابطے نہیں معلوم، نمازوں کے طریقے ہم کو نہیں معلوم۔ میں بڑے اس جو ہے تو افسوس کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور بعض ہم میں کہ وہ نوجوان بھی ہے جو ٹی شرٹ اور جو جینس پہن کے نماز کو آتے ہیں تو خود کی نماز تو فاسد ہو گئی، دوسروں کی نماز بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ان کا ٹی شرٹ اوپر جا رہا ہے اور پتلون نیچے آ رہی ہے، اور نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے، بغیر سطر کے چھپائے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کا سطر تو کھل رہا ہے، اس کی نماز تو جو ہے ضائع ہو رہی ہے، لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی بھی نماز انہیں خراب کر رہا ہے۔ ہم کو نماز کے آداب نہیں معلوم، ہم کو روزوں کے اصول معلوم نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کو ہم نہیں جانتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کیا تعلق ہے
اور آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہے، کیا طریقہ ہے آپ کے زندگی گزارنے کا، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تعلیم کے معاملے میں ہمارا جو کچھ بھی نظریہ ہے، جو کچھ بھی ہمارا جو طریقہ کار ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا بچہ 10ویں پڑھتا ہے، اس کو نام لکھنا نہیں آتا، ہمارے بچے BA پڑھ رہے ہیں، ان کو اردو نہیں آتی۔ اور محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حالت ہماری تعلیم کے معاملے میں، یہ حالت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یورپ کے دورے پر تھے، ایک پارک میں پہنچے۔ پارک میں پہنچنے کے بعد دیکھا انہوں نے کہ بہت سارے لوگ تفریح کر رہے ہیں، اور کوئی جو ہے کھیل رہا ہے، کچھ اور کچھ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو درخت کے نیچے چھاؤں میں بہت خاموشی کے ساتھ ایک کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، بہت انہماک سے، بہت پوری توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس کے پاس پہنچ گئے اور پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے، مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے، میری قوم دنیا میں بہت کم رہ گئی ہے اور مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے، اس لیے میں پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے قوم کو بچاؤں اور ان کو صحیح راستے کے اوپر لاؤں اور ان کو بتاؤں کہ زندگی کے اصول اور ضابطے کیا ہے۔ کہا کہ تم کون ہو اور کس قوم کے آدمی ہو؟ تو کہا کہ میں یہودی ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اصول اور ضابطے اسلام نے ہم کو دیے تھے اور یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا تھا، لیکن اللہ کے جو ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے وہ اصول اور ضابطے چھوڑے، وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، وہ جو حکم ہم کو دیا گیا تھا کہ طلب العلم فریضہ، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہم نے فریضے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہے، ہم کو ایمانیت کے تقاضے نہیں معلوم کہ ایمان کن کن چیزوں پہ لانا چاہیے اور کیا ایمان کے تقاضے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، جب ضابطہ یہ ہوگا، جب کوتاہی یہاں تک پہنچے گی، لاپرواہی کا یہاں تک مظاہرہ ہوگا، تو محترم بزرگوں اور دوستو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے بنیادی طور پر، اور دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے کہ یہ سب چیزوں کے کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، اسباب کو جو وہ طریقے اور وہ اسباب ہے وہ ہم کو اختیار کرنا ضروری ہے، وہ بغیر اسباب کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج امت مسلمہ کو جو ہے تو یہ دعوت دے رہی ہے، اور ہم کو یہ جو ہے تو بار بار جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے سوچ جو ہے تو بیدار ہو اور اپنے خواب خرگوش سے نکلیں، اور وہ جو مشن ہم کو دیا گیا تھا اور وہ جو طریقہ ہم کو دیا گیا تھا، یا وہ ہم کو جو اصول اور ضابطے بتائے گئے تھے، ہم ان اصولوں کو اور ضابطوں کو اختیار کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کی تاریخ میں ہمارے بزرگوں کا جو کردار رہا، ہمارے بزرگوں کا کردار بہت زیادہ اہم۔ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ آپ حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب یہ اپنے علاقے سنجر سے نکلے تو ان کو ایک پیشکش کی گئی، اور پیشکش یہ کی گئی کہ سنجر کے پورے علاقے کی حکومت ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ سنجر کا جو علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ کسی زمانے میں تھا، تو ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ سنجر کے علاقے کی پوری حکومت ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ یہاں رہیے اور یہاں سے جانے کا ارادہ ترک کر دیجیے۔ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پیشکش دیکھی تو انہوں نے ایک شعر میں اس کا جواب دیا، اور بڑا اچھا انداز جواب دیا، کہا کہ چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گردل اگر بوت حوث ملک سنجرم، زانگہ کے یافتم خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نبی خرم۔ کہا کہ وہ جو سنجر کی حکومت کا تخت مجھ کو دینے کی جو پیشکش کی گئی ہے، کہا کہ میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا حکم جو ہے مجھ کو اللہ کے نبی نے دیا ہے، یا جس کام کا مجھے حکم دیا گیا، میں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے تعمیل کے لیے اور تکمیل کے لیے جو ہے جس مقام کی طرف جا رہا ہوں، یا جہاں مجھے جانے کا جو حکم دیا گیا ہے، میں وہاں جاؤں گا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ حکومت کا جو ہے تو تخت اور تاج کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا اور کہا کہ جو مجھے اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ محترم بزرگوں، اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، آپ ان کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خود ہمارا اپنا علاقہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا تھا
کہ جس علاقے کو ہم اورنگ آباد کے نام سے یا دکن کے علاقے کے نام سے جانتے ہیں، یہ کفر اور شرک کا بہت بڑا مرکز، اور یہاں کفر اور شرک کی باقاعدہ جو ہے تو پوری تربیت اور ٹریننگ ہوا کرتی تھی۔ آپ اٹھائیے یہاں کے غاروں کی تاریخ کو، یہاں کے جو پہاڑوں میں غار بنے ہوئے یہ تبلیغ کے ذرا جو ہے مراکز تھے، اور یہاں باقاعدہ دین جو ہے تو جو ہے کفر اور شرک کی باقاعدہ تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں کو اندازہ ہوا اور انہوں نے اس علاقے کا رخ کیا، اور علاقے کا رخ کرنے کے بعد یہاں دین کی تبلیغ کی جو اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور سب سے پہلا شخص جو اس علاقے میں آیا وہ ہے مظہر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے عمر فاروق کے دور خلافت میں یہاں آئے تھے، اور وہ اسی علاقے میں آئے، اور یہاں سے جو آگے بڑھتے رہے اور آخر کو نیلور کے مقام پہ جا کر ان کا انتقال ہوا۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ تھانہ سے لے کر خلد آباد تک اور دولت آباد تک 90,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور یہاں سے وہ جب ویلور پہنچے تو وہاں اور اس کے بعد تاریخ اور جو ہے تو اس کی تاریخ ملتی نہیں ہے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بہرحال یہ کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اسلام کو فروغ دیا، اسلام پھلا پھولا، اور اس دنیا کے اندر ہم لوگ آباد ہوئے، ہم کو دین کی توفیق ملی۔ ہم کو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ مشن جو ہم کو دیا گیا اور وہ جو انہوں نے دین کی جو ایمان کی توفیق ہم کو مل گئی ہے، ہم اس ایمان کو بچانے کے لیے اور دین کے تبلیغ کا حق ادا کرنے کے لیے لائٹ گئے وقت۔ تو بہرحال یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، ہم اسباب کو اختیار کریں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں تک جو ہے اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ذرائع اور جو وسائل اور جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، ہم کو ان کے اختیار کرنے میں جو ہے تو کسی طرح کی کوتاہی اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو چند باتیں ہیں جو تو آپ کے ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے خود کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ اس تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا آگے بڑھیں، کافی وقت ہو چکا ہے، آگے بڑھیے آپ انشاءاللہ جو ہے تو بعد میں آنے والوں کو جو دشواری ہوتی ہے، اس لیے آگے آنے والوں کو دشواری سے بچانے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں۔ دیکھیے یہ مسجد جمیل بیگ، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مسجد جمیل بیگ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اپنے علاقے میں بہت ساری قدیم مسجدیں ہیں جہاں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام برابر کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نمازوں میں جو ہمارا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، یہ ہمارا جو اللہ کی طرف سے رجوع اور تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہم پورے انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور جو مسجدیں جو آباد نہیں ہیں ان کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ مجھے ایسا کچھ اطلاع بھی ملی ہے، اور یقیناً ہے بھی وہ، کہ خود اسی علاقے میں 11 اور مسجدیں جو ابھی بھی غیر آباد ہیں۔ یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے جس دور میں آباد ہوئی، جن حالات میں آباد ہوئی، اور جو طریقہ کار اس کو آباد کرنے کا اختیار کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان آباد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھے سے اچھا اس کا بدلہ عطا کرے۔ انہوں نے بڑی جدوجہد کی، بڑی مشقتیں اٹھائی، بہت مصیبتوں کا سامنا کیا، اور ایک بہت بڑے جو ہے تو یعنی آنے والا جو فتنہ تھا اس کا جو ہے تو اس کا مقابلہ کیا، اور مسجد بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہوئی، اور نہ صرف آباد ہوئی بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ایک ایسا کام بھی شروع ہوا جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور مسافروں اور بے سہارا لوگوں کو کھانے کا نظم ہوتا ہے۔ یہ پورے ملک میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ایک منفرد طریقہ ہے جو صرف اللہ کے بھروسے پر کسی بھی قسم کی امداد سے بالا تر ہو کر، یہاں کوئی سفیر نہیں ہے، یہاں کوئی جو ہے آپ کے پاس آئے گا نہیں کہ ہم کو یہ دے دیجئے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اور آپ کے تعاون کے بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک سلسلہ چل پڑا، اور بڑے پیمانے پر اللہ نے اس سلسلے کو چلایا ہے۔ یہ ایک ایک نمونہ آئیڈیل بھی ہے، نمونہ بھی ہے پوری دنیا والوں کے لیے، کہ مسلمان جو ہے کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، وادخلوا الجنۃ بسلام،
اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تعمیل میں یہاں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے علاوہ جو ہے مسافروں کو جو سہولتیں پہنچائی جا رہی ہے وہ آپ حضرات کے تعاون سے ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں تعاون سے ہوگی عوامی وہ برقرار رہے گی، اور جو ہے تو اہل ثروت کے بھروسے پر ہوگی یا حکومتوں کے جو ہے تو زیر تعاون ہوگی تو حکومتیں ٹوٹے گی تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسپین میں بڑے بڑے مدرسے قائم تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، اور دنیا کے اندر آج جتنا ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی تعلیم ہے سب اسپین سے آئی ہے اور مسلمانوں نے اس کو ایجاد کیا۔ لیکن حکومت چھن گئی تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا، مسجدیں بھی ویران ہو گئی۔ تو جو حکومتوں کے تعاون سے ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا بعد میں، لیکن عوامی تعاون سے چلنے والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی اور برقرار رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے تعاون سے چلنے والا کام ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا، برقرار بھی ہے، اور ایک پوری دنیا میں ایک نیا نمونہ ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ محترم حضرات، میں ایک بات آپ کو بہت افسوسناک بھی ہے اور ہم سب کے لیے افسوسناک ہے کہ ہماری شادیوں میں 30% کھانا ہم پھینک دیتے ہیں، 30% سے زیادہ کھانا ہم پھینکتے ہیں۔ ہماری شادیوں میں مظاہرہ ہوتا ہے دکھاوے کا، شادیاں شریعت کے نہیں ہیں، آپ کے دل کے بھڑاس کے جو ہے تو ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ہمارے دل کی بھڑاس نکلنا چاہیے، میں نے اتنے لوگوں کو بلایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر ستکار کے پروگرام بھی ہوتے ہیں وہاں پر۔ حالانکہ شریعت میں حکم کیا ہے؟ 2 گواہوں کی موجودگی نکاح پڑھا جائے کہ خیر نکاح برکتن ایسر ہو نتن، بہترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں کیا جائے کہ وجعلوا فی المساجد، کہ مسجدوں میں بھی کیا کرو، اور بہترین نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو۔ لیکن آج ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں کے سلسلے میں آج وہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر پھر بعد میں جو ہے تو نکاح کے جو ہے تو وہ سلسلہ باقی نہیں رہتا، پھر خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو ہم کو جو شریعت نے جو حکم دیا ہم شریعت کے حکم کی تعمیل کریں۔ 16 کوئنٹل، 17 کوئنٹل، 18 کوئنٹل، 20 کوئنٹل، کون کہا آپ کو بتانے کا؟ کس نے کہا آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے؟ حضور کے نکاح میں نہیں ہوا، حضرت علی کے نکاح میں نہیں ہوا، صحابہ نے نہیں کیا، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے پاس اتنا مال تھا کہ جو ہے حضرت عثمان پورا خرچ برداشت کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس، آپ کے پورے اورنگ آباد کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس تنہا کیا آدمی کے پاس تھا، ان کا نکاح ہوا تو حضور کو معلوم نہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہو رہا ہے، ہم چھوٹے سے چھوٹا نکاح کر رہے ہیں، تقریب کر رہے ہیں شادی کی، اور 1000 لوگ کھلا رہے، 12000 لوگ کھلا رہے۔ کون بولا آپ کو کھلانے کا؟ آپ قریب کے لوگوں کو بلائیے اور نکاح کو سادگی سے انجام دیجیے، اور یہی پیسہ قوم کو ڈیولپ کرنے میں، قوم کو ترقی میں لانے کے لیے، اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے، اور اپنے قوم کو، اپنی جو ہے اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اس کو استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ خرابیاں ہیں، اور یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ امت کو تباہ کر رہی ہے، اور اگر ہم نے خرابیوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم کو بھی قوموں کے حوالے کر دے رہا ہے کہ آپ جائیے ان کے پاس جن کے جو ہے آپ جو ہے تو پیروی کر رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کام بڑا خیر کا کام ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے آنے والوں کو جو ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دینا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔